جی مسیح میں میرے عزیزو، خداوند کا شکر ہو کہ آج ہمیں پھر موقع ملا ہے کہ ہم یسوع سنگ سویرا کے ساتھ آج پہلی دفعہ کرسمس سیلیبریشن بھی کریں، کیونکہ اس ٹی وی میں اس پروگرام کو چلتے ہوئے میرے خیال میں 3-4 مہینے ہو گئے، اور اب یہ موقع آیا ہے کہ ہم کرسمس سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو ڈیکوریشن بھی نظر آ رہی ہوگی، اچھی لگ رہی ہوگی، اگر اچھی لگے تو ضرور بتائیے گا بھی۔ میں کہتی چلوں، آپ کو یاد دلاتی چلوں کہ یہ جیسے کہ ہم سب مانتے ہیں کہ یہ بہت بڑا دن ہے، تو بہت بڑا دن اس وجہ سے ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہماری زندگی میں ایسی روشنی لے کر آئے، ایسا نور لے کر آئے جس نے ہماری زندگیوں کو روشن کر دیا اور سارا اندھیرا چھٹ گیا۔ میرے انکل جی کا ایک بہت پیارا گیت ہے، قاسم ایم عزیز ان کا نام تھا، حیات نہیں وہ، لیکن بہت ہی اچھے شاعر اور بہت ہی اچھے سنگر تھے وہ۔ ان کا ایک گیت ہے کہ وہ دیکھو رے اندھیرے بھاگ چکے ہیں۔ ایسا ہی ہے، جب یسوع مسیح کی آمد کی وجہ سے روشنی ہوئی، نور ہوا، تو سارا اندھیرا چھٹ گیا ہے، یعنی ہمارے ذہن جو ہیں وہ روشن ہو گئے ہیں، ہماری زندگیاں جو ہیں ان میں سے روشنی نظر آ رہی ہے، چمک رہی ہے، اور آپ آس پاس بھی چمک دھمک دیکھ رہے ہیں، ہمارے ڈریسز میں بھی چمک دھمک دیکھ رہے ہوں گے، کیونکہ ہم خداوند یسوع مسیح کے لیے اس بڑے دن کو منانا چاہتے ہیں۔ اور اسی خیال، اسی جذبے کے ساتھ کہ ہم صرف یہ خوشی اپنے تک محدود نہ رکھیں، بلکہ اپنے تمام بہن بھائیوں کو، ساتھیوں کو، ایسے دوستوں کو جو ضرورت مند ہیں، جو اس خوشی کو شاید اس طرح سے محسوس نہیں کر رہے، انہیں ساتھ لے کر چلیں۔ بہت شکریہ، اور اس پروگرام کو دیکھ کر جو بھی آپ کو لگے وہ ہمیں ضرور لکھیے گا، کامنٹ کیجیے گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر بشپ ایمینول آفتاب صاحب، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بشپ صاحب کیسے ہیں آپ؟ خداوند کا شکر ہے جی، بڑا اچھا لگ رہا ہے آج آپ کا یہ سارا پروگرام۔ بڑی خوشیاں، بڑی تازگیاں دکھائی دے رہی ہیں چہروں پہ بھی، اور آپ کے اسٹوڈیو میں بھی۔ تو بی ٹی ایل واقعی جیسے آپ نے نام رکھا ہے کہ بی دا لائٹ، تو آج دن بھی حقیقت میں یہ لائٹ کا دن ہے، کیونکہ یسوع مسیح دنیا کا نور ہے، اور نور چھپ نہیں سکتا۔ بالکل۔ تو آج کے دن حقیقت میں یہ آج کا دن نہ صرف مسیحی لوگ مناتے ہیں، پوری دنیا، یہودی بھی مناتے ہیں۔ اچھا، ہاں، یہودی بھی مناتے ہیں، لیکن وہ دوسرے نام سے۔ ہندو بھی مناتے ہیں وہ دوسرے نام سے۔ ہندو دیوالی کے نام سے، دیویاں والی، دیوالی، یہ دیے سے ہے نا، روشنی، نور۔ تو دیوالی ہے، اور یہودی جو ہیں وہ اس کو کہتے ہیں ہنوکا، اور جو مسیحی ہیں وہ کرسمس کہتے ہیں، کیونکہ مسیح کی یاد میں ہے۔ اور مسیح کا پیدا ہونا، مسیح کا اس دنیا میں آنا حقیقت میں نور ہے۔ جیسے آپ نے کہا کہ وہ گیت انہوں نے بڑا اچھا لکھا کہ اندھیرے چھٹ گئے تو بھاگ چکے، تو یہی وجہ ہے۔ تو اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک حوالہ ضرور تلاوت کریں۔ یہ لوکا کی انجیل ہے، اور یہ انجیل جو جس طرح ہر ایک انجیل کا ایک اپنا رنگ ہے۔ یہ 4 اناجیل جو ہیں یہ 4 سکوئر ہیں، 4 رخ ہیں۔ پہلا جو متی کی انجیل ہے وہ یسوع کو بادشاہ پیش کرتی ہے، صحیح، اور جو مرکز کی انجیل ہے وہ یسوع کو خادم پیش کرتی ہے، اور جو لوکا کی انجیل ہے وہ یسوع کو انسان پیش کرتی ہے، اور جو یوحنا کی انجیل ہے وہ یسوع کو خدا پیش کرتی ہے۔ تو کیونکہ آج ہم مسیح کی اس دنیا میں آنے کی بات کرتے ہیں، تو اس کی روشنی کی بات ہے، تو اس لیے زیادہ بہتر ہے کہ ہم لوکا کو ہی کنسیڈر کریں۔ صحیح۔ تو لوکا کی انجیل، اس کا 2 باب، اور اس کی 8ویں آیت سے 12ویں آیت تک آپ میرے لیے تلاوت کر دیں۔ جی ضرور۔ تو یہ اصل میں جب ہم خدا کے کلام میں سے پڑھتے ہیں تو حوالے کی اور زیادہ تصدیق ہو جاتی ہے کہ ہم کس تعلق سے بات کر رہے ہیں۔ ہاں جی بالکل۔ آئیے عزیزو، خدا ان کے کلام میں سے تلاوت کرتے ہیں۔ لوکا کی انجیل، اس کا 2 باب، اس کی 8ویں آیت سے لے کر 12ویں آیت تک۔ کلام میں یوں مرقوم ہے: اسی علاقے میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلہ کی نگہبانی کر رہے تھے، اور خدا ان کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا
اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا اور وہ نہایت ڈر گئے، مگر فرشتے نے ان سے کہا ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند، اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے، اور یکایک اس فرشتے کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ آمین۔ میں نے 13ویں اور 14ویں آیت بھی پڑھ دی۔ یہ پورا متن ہو گیا۔ ہاں جی۔ اصل میں یہ بات ہے کہ میں یوحنا کی بات کرنا چاہتا ہوں، یوحنا رسول کی بات نہیں، یہ یوحنا استباغی کی بات ہے۔ ٹھیک ہے۔ کہ جب یسوع مسیح اس کی طرف جا رہے تھے تو ایک دم سے اس نے کہا دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ یسوع مسیح کے جیسے میں نے 4 سکوئر 4 رخ بتائے ہیں، تو یوحنا جو ہے وہ یسوع کو خدا کا برہ کہتا ہے، اور یہ حوالہ جو ہے یہ چرواہوں کی بات ہے۔ تو جب چرواہے ہیں تو یقیناً برے کو ہمیں کلیئر کرنا ہے، اور سب سے پہلے خبر بھی ان کو ملی تھی نا۔ یہ بھی ایک بڑی لاجیکلی بات ہے کہ ادھر چرواہے ہیں اور ادھر خدا کا برہ پیدا ہوا ہے، تو یہ دو چیزیں آپس میں ملتی ہیں۔ اور حقیقت جو ہے اگر میں اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈیپ جاؤں تو یہ ہے کہ چرواہے اس رات اپنے گلہ کی گلہ بانی کر رہے تھے، اصل میں وہ چوکیدار نہیں تھے۔ ان دنوں میں بھیڑیں بچے پیدا کرتی، صحیح، اور چرواہے جو ہوتے ہیں ان کا یہ خیال تھا کہ کوئی ایسا بچہ پیدا ہو جو بے عیب ہو۔ عیب کس طرح کا ہوتا ہے؟ عیب ہوتا ہے کہ جب بھیڑیں بچے پیدا کرتی ہیں تو کئی دفعہ اگر چرواہا قریب نہ ہو تو بچے گر جاتے ہیں، صحیح، یا بھیڑ کا اپنا پاؤں اس کے اوپر آ جاتا ہے، اس کا کھر ٹوٹ جاتا ہے، اس کا کان ٹوٹ جاتا ہے، یا چھوٹی سی ان کی دم ہوتی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے، تو وہ عیب دار ہے، کیونکہ احبار کی کتاب میں لکھا ہے کہ جو برہ گناہوں کی قربانی کے لیے دیا جائے گا، فسح کے لیے دیا جائے گا، وہ بے عیب ہونا چاہیے۔ تو اس لیے جو چرواہے غریب اور علاقے سے دور اور گھر سے دور اپنے لوگوں سے دور، وہ اس فکر میں ہوتے تھے کہ چلو کوئی ایسا برہ پیدا ہو جائے جو بھیڑ کی چوٹ سے یا اس کی بے احتیاطی سے بچ جائے، کہ کئی دفعہ وہ احتیاط کرتے کرتے بھی منہ اس کو ایک دم مارتی ہیں تو اس کی آنکھ خراب ہو جاتی ہے، ناک ٹوٹ جاتا ہے۔ تو وہ اس خیال میں تھے کہ کوئی بے عیب برہ پیدا ہو، اور وہ بے عیب برہ ہم دھیان سے بڑی کیئر کر کے پالیں گے، اور جو سردار کہن ہے جب وہ بیت الحم سے وہ برے لے کے جاتے تھے، سردار کہن، اور یہ بیت الحم کے ایریے کی بات، یسوع مسیح بیت الحم میں پیدا ہوا، چرواہے بھی بیت الحم کے ایریا میں، کہ وہ جب چرواہا آئے گا وہ برے کو بیچنے کے لیے تو پھر کہن آ کے تو دیکھے گا کہ ہاں یہ تو واقعی بے عیب ہے۔ اب بھی ہمارے سامنے جو مسلم خاندان ہیں وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ بے عیب ہو، کیونکہ وہ شریعت کو مانتے ہیں۔ تو جب اتنا فکر میں لگے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں، تو فرشتہ آ کے کہتا ہے کہ تمہارے لیے جو اس نجات کے لیے برے کو دیکھ رہے ہو وہ برہ پیدا ہو چکا ہے، میں تمہارے لیے بڑی خوشخبری لایا ہوں۔ یہ بڑی خوشی کی خبر ہے کہ وہ برہ پیدا ہو چکا ہے، اور اب تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، صحیح، فکر نہ کرو بلکہ آج خوشی مناؤ۔ صحیح، یہ جو دن خوشی کا ہے یہ اسی لیے بڑا دن ہے کہ ہمارے لیے ایک ایسا بے عیب برہ پیدا ہوا ہے، صحیح، جو کہتا ہے کہ میں نور ہوں، صحیح، اور یہ ایسا نور ہے کہ یہودیوں کی بات ہے، یہودی جب یہ نور کا دن مناتے ہیں تو اپنے پہاڑوں کے اوپر وہ باقاعدہ طور پہ چراغاں کرتے ہیں۔ اچھا، اصل میں مکابیوں کا ایک ٹائم تھا
تو جب وہ آزاد ہو گئے تو آزادی کا انہوں نے اعلان اپنے اپنے پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر آگ جلا کے سروکے کی ٹہنیاں اور کھجور کی ٹہنیاں جلائی اور یوں روشنی پورا شہر پورا ملک روشن ہو گیا. اب یہ بڑی روشنی ہے کہ یسوع مسیح نے ان کی آنکھیں کھول دی. دیکھو اگر یہ عام بات ہوتی تو فرشتے صرف چرواہوں کو کیوں یہ پیغام دیتے؟ یہ ببلیکل بات ہے کہ تمہارے لیے ایک برہ پیدا ہو چکا ہے تو تمہیں اب اس کی ضرورت نہیں ہے. اچھا نجات دینے والا منجی پیدا ہو چکا ہے جو اپنا خون دیتا ہے. اور یسوع مسیح نے کہا کہ میں دنیا کا نور ہوں اور پھر کہا کہ تم دنیا کے نور ہو اور پھر کہا نور ایسا نور جو شہر پہاڑ پر ہے, ایسا نور جو چھپتا نہیں ہے, جو شہر پہاڑ پر بسا ہو. تو یہ ایسا وہ چھپتا نہیں ہے اس کی. اور اصل میں انہوں نے جو یہ بات کی ہے نا, یہ وہی مکابیوں کی بات کی ہے کہ سب لوگ دوسرے ممالک والے بھی دیکھتے تھے, دور دور کے گاؤں سے لوگ دیکھتے تھے کہ ہاں آج چراغاں ہے. اور چراغاں کی بات دو طرح سے ہوتی ہے یہودیوں میں. ایک تو یہ کہ ہم آزاد ہیں, صحیح. دوسری بات کہ ہم فتح مند ہیں, صحیح. تیسری بات ہے کہ اب ہم پر کوئی حکومت قابض نہیں ہے. صحیح. تو یسوع غلامی سے نکل گیا. اور یسوع جب نور ہو کے دنیا میں آیا ہے تو اس نے یہ ثابت کر دیا کہ میں آزاد کرنے کے لیے آیا ہوں. اس آزادی کی بات اس نے سیدھی پلاطوس کے سامنے کی کہ اگر تو سچائی سے واقف ہوگا تو سچائی تجھے آزاد کرے گی. کہ تو اس نے کہا سچائی کیا ہے, اور مسیح نے کہا سچائی تیرے سامنے ہے. یسوع سچائی ہے, یسوع سچائی کا نور ہے, یسوع وہ برہ ہے جس میں کوئی گناہ نہیں, کوئی عیب نہیں ہے. حقیقت میں یہ بات ہے. اگر اس کو برے کے بارے میں اگر فرشتے نے یہ خبر پہنچائی ہے تو بائبل ثابت کرتی ہے کہ جس طرح برے کو بے عیب لیتے ہیں, کوئی ایک شخص کہتا ہے, بیچنے والا تو کہتا ہے یہ جی بے عیب ہے, لیکن اس کو کہا گیا اخبار کی کتاب میں کہ اس کو 10 ابیب کے مہینے میں لے کے آنا, 10 تاریخ کو لانا, 4 دن تک رکھ چھوڑنا, 14ویں تک, جس کا مطلب ہے کہ وہ برابر 4 دن چیک کیا جائے. اور یسوع مسیح کو 4 دن چیک کیا گیا. سب سے پہلے کہن نے چیک کیا, وہ لے کے آیا, کہن لے کے آتا تھا, کیونکہ جب یسوع مسیح آ رہا تھا ہیکل میں تو اسی ٹائم یسوع مسیح زیتون کے پہاڑ سے اتر رہا تھا, اسی ٹائم سردار کہن اپنے وہ برے کو لے کے آ رہا تھا. فقی فریسی, جیسے اس کی مثال دلائل کی بات ہے کہ جیسے عید ہوتی ہے تو چاند دیکھتے ہیں, تو چاند دیکھنے کے بعد شور ہو جاتا ہے پورے شہر میں کل عید ہوگی. تو اسی طرح جو فقی فریسی تھے وہ باقاعدہ طور پہ لوگ چھتوں پہ چڑھ کے, فقی فریسی راستوں میں کھڑے ہو کے دیکھتے تھے کہ ہاں بھائی اگر تو آج لے آیا نا کہن برا تو پھر عید 4 دن کے بعد ہو جائے گی. تو ادھر سے یسوع آ رہا تھا, ادھر یسوع کے جو شاگرد تھے وہ شور مچا رہے تھے, ہوشنا ہوشنا, ادھر کہن آ رہا تھا. تو فقیوں فریسیوں نے کہا کہ بابا آپ تو چپ کرو, ہمیں اتنے شور میں پتہ ہی نہیں چل رہا کہن آ رہا ہے یا کون ہے. تو یسوع مسیح نے یہ بات بڑی وضاحت سے کہی کہ تم تو نہیں جانتے, اگر آج یہ خاموش رہے تو پتھر چلا اٹھیں, پتھروں کو پتہ چل جائے گا. آج کے دن دانیل کی پیشن گوئی پوری ہو رہی ہے. آج کے دن یوحنا نے کہا تھا کہ دیکھو یہ خدا, آج کے دن وہ برا آ رہا ہے. بہت بہت شکریہ. ایک بریک لیتے ہیں اور کرسمس کا ایک بہت اچھا گیت ہے B1 کے نام سے دیکھا جا رہا ہے, پچھلے سال بلکہ اسی سال وہ آیا, اور وکٹر ناس کا میوزک ہے. آئیے سب مل کر وہ دیکھتے ہیں.
जैसे कुछ ऐसा ताजगी का मजा है सच। खुशियाँ है चारों ओर अब, हुई रौन के खिले चेहरे सब, इस प्यार के त्योहार में गाएं गीत हम और सरगमे, क्योंकि आज खुशी का दिन है। तेरा मेरा शाफी पैदा हुआ, तेरा मेरा शाफी पैदा हुआ। दिल मिले गुल खिले ऐसे जैसे साज और आवाज हो, चिड़ियों का चहचहाना ऐसे जैसे तार पे छेड़ा राग हो। देखो देखो वहाँ पे जरा है फरिश्ते भी नगमा सरा, गीत गाते हैं वो अमन का, ताकि आदम में होवे सुलह। नफरतों के पहाड़ों को भी आओ मैदान हम कर चले, जो गिले हैं तेरे दिल में भी, आओ उनको सफा कर चले। इस प्यार के त्योहार में गाएं गीत हम और सरगमे, क्योंकि आज खुशी का दिन है। तेरा मेरा शाफी पैदा हुआ, होशाना हालेलुया, तेरा मेरा शाफी पैदा हुआ। कटो दिलां बिचों नफरतां, पाओ बरकतां दियां कसरतां, नवी जिंदगी पावो सारे, यसु रखदा सबना दी हसरतां, लिखया सहीफियां विच एक बादशाह आमण वाला है। लिखिया सहीफियां दे विच एक बादशाह आमण वाला है, जेड़ा करे गुनाह माफ सब दे ते नजात देवन वाला है। अज जग नू चढ़ गया रूप अनोखा, रौनक चार शफेरे, जग नू चढ़ गया रूप अनोखा, रौनक चार शफेरे। हुण सुनी गई है मेरी सुते भागन जागे मेरे, सुनी गई है मेरी सुते भागन जागे मेरे। तेरा मेरा मेरा तेरा शाफी पैदा होया, तेरा मेरा मेरा तेरा शाफी पैदा होया। यसुआ के प्यार वाली जोत जलाई, तारीकी वाली देखो आज रात मुकाई। यसुआ के प्यार वाली जोत जलाई, तारीकी वाली देखो आज रात मुकाई है, रात मुकाई है। तेरा मेरा मेरा तेरा शाफी पैदा होया, तेरा मेरा मेरा तेरा शाफी पैदा होया।
आज खुशी का दिन है ओ, 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 तेरा मेरा शादी पैदा हुआ होशाना हालेलुया तेरा मेरा शादी पैदा हुआ होशाना हालेलुया तेरा मेरा शादी पैदा हुआ Be one. Celebrate together. जी नाज़रीन, वेलकम बैक। और गीत आपने सुना, देखा, मुझे उम्मीद है कि बड़ा अच्छा लगा होगा। हम लोगों को तो बहुत अच्छा लगा। बिशप साहब, आपको कैसा अच्छा लगा? आज के मौके के लिए, मौके की मुनासबत से बहुत अच्छा गीत। हाँ जी। और ये गाने वाले भी टीम बड़ी अच्छी है जी, और बहुत सारे हमारे गॉस्पेल सिंगर्स ने इसमें हिस्सा लिया, जिसकी वजह से इस गीत में और भी ज़्यादा जो है ना वो चार्मिंग खूबसूरती पैदा हुई है। और विक्टर नाज तो वैसे ही बहुत अच्छा म्यूज़िक कर रहे हैं। खुदावंद इन सब को बहुत बरकत दे। और जो जिन्होंने कैमरा प्ले किया है वो भी, और सारी टीम को खुदावंद और इस्तेमाल करे। जी बिशप साहब, हम बात कर रहे थे बर्रे की। जी। बैतलहम में जो कहन बर्रा लेके आ रहा है ईद के लिए, वो एक आर्जी है जिसके ताल्लुक से हमने पढ़ा है कि फरिश्ते ने कहा कि तुम्हारे लिए एक मनज्जी पैदा हो चुका है। जो फरिश्ते ने कहा था, जो यूहन्ना ने कहा था कि देखो ये खुदा का बर्रा है, वो जैतून के पहाड़ से वो बर्रा उतर रहा है। उसके फॉलोअर, उसके साथी उसके साथ हैं, और लोग उस गधे के पाँव के नीचे कपड़े बिछा रहे हैं। और कुछ फरीसियों ने कहा कि इनको कह के चुप रहें। यीशु मसीह ने कहा अगर आज ये खामोश रहे तो पत्थर चला उठेंगे। क्योंकि इसलिए मसीह खुदा ने कहा कि दानियल की भी पेशन गोई उसी दिन पूरी हो रही थी। सही। दानियल ने कहा था कि वो मंसूब 62 हफ्तों के बाद कत्ल किया जाएगा। सही। और यूहन्ना कहता है कि वो खुदा का बर्रा है, और कहन बर्रा लेके आ रहा है। अब वो कहन भी ले आया बर्रा, यस्सू भी आ गया हैकल में। इसका मतलब है एक ही टाइम पे अबीब की 10 तारीख को यस्सू भी हैकल में एंटर हो गया, और जो मखलसी का बर्रा लेके कहन आया वो भी आ गया। अब कहन ने पहले दिन उसे चेक कर लिया, उसके बाद फरीसी उसको चेक कर रहे हैं, उसके बाद लोग उसको देखते हैं, और फिर 14वीं तारीख को उसको ज़बह किया गया। इसी तरह मसीह के बारे में आप देखें कि सबसे पहले लोगों ने उसको चेक किया कि सारी दुनिया इसके पीछे आ गई, सारी दुनिया इसको देख रही है, अब किस तरह इसको रोकें, इसमें तो कोई गुनाह नहीं किया है। फरीसियों ने कहा कि हमें कुछ जल्दी कुछ करना चाहिए क्योंकि ज़माना इसका पैरो हो गया, लेकिन पकड़े किस तरह, इसने तो कोई बुराई नहीं की। सही। और फिर उसके बाद यह है कि जो कहन भी हो गया, फरीसी भी हो गया, लोगों ने हजूम ने शोर मचाया कि जो बराबा है उसको छोड़ दो। तो पिलातुस ने आखिर पे कहा इसने तो कोई गुनाह नहीं किया। तो लोगों ने कहा हाँ इसको ज़बह कर दो। इसका मतलब है अगर किसने गुनाह नहीं किया, बराबा ने किया है, वो ऐबदार है, उसको छोड़ दो। इसने नहीं किया, इसको ज़बह कर दो, इसको सलीब दे दो। और फिर आखिर पे पिलातुस, चौथी गवाही, पिलातुस कहता है, उसकी बीवी ने कहा पहले कि इस रास्तबाज के ताल्लुक से कोई वास्ता ना रखना। पिलातुस ने कहा कि मैंने इसकी जिंदगी में, इसके अमलो अमाल में कोई बुराई नहीं देखी, लिहाजा मैं अपने हाथ धोता हूं। इसका खून, लोगों ने क्या कहा, हम पर आए। बर्रे का खून आएगा तो कौम बचेगी ना। सही। खुद लोगों ने कहा कि इसका खून हम पे और हमारी औलाद पे आए। और पिलातुस ने अपने हाथ धोए और कहा
ہاں اب یہ بے گناہ ہے تو جاؤ اس کو قربان کر دو. صحیح. یہ بات واضح ہوتی ہے آج کے دن. میں یہی سوچ رہی تھی کہ یہ پیغام سننے میں ایسا لگتا ہے کہ اس کو قیامت المسیح جس دن ہم مناتے ہیں اس دن ہونا چاہیے. نہیں یہ ہے کہ اس دن یہ برا ثابت ہوتا ہے کہ آج اگر یہ روشنی نہ ہوتی, یہ برا نہ ہوتا, فرشتہ نہ کہتا کہ تمہارے لیے برا پیدا ہو چکا ہے, تو ہم قیامت المسیح منانے کا ہمیں کچھ بھی پتہ نہ چلتا. صحیح. حقیقت میں آج کے دن ہم اس لیے خوشی منا رہے ہیں, ہمارے لیے بے داغ بے عیب برا دنیا میں آیا ہے. ایک بات. دوسری بات, ہمارے لیے اصلی ہنوکا ہے, اصلی روشنی ہے, اصلی آزادی ہے, جو مکابیوں نے پہاڑوں کے اوپر روشنیاں جلائی اور دکھایا اور سارے شہر کو روشن کر دیا. مسیح کے آنے سے پوری دنیا روشن ہو گئی. مسیح خداوند نے کہا کہ جب تک نور تمہارے ساتھ ہے نور میں چلتے جاؤ, میں دنیا کا نور ہوں. اور اگر آپ مکاشفہ کی کتاب پڑھیں اس کے آخری باب میں, تو مسیح نے کہا کہ میں نور ہوں. میں ایک اور اس میں بات خاص ہے جو نکلتی ہے لیکن لوگوں نے اس کو مروڑ دیا ہے, وہ جو لفظ لوسیفر ہے, لوگوں نے یہ ابلیس کو دیا ہے, جبکہ کہا گیا ہے تاریکی کے فرزند, وہ تاریکی کا فرزند, وہ تاریکی وہ تاریکی وہ تاریکی. تو لوس کا مطلب ہے, لوس مختلف زبانوں میں آپ اس کو دیکھیں, لوس سے فنوس نکلا ہے. اسی وینس جو ہے, وینس کا مطلب ہے روشنی دینے والا. تو مسیح حقیقت میں آپ مکاشفہ کی کتاب پڑھو تو مسیح کا نام ہے وہ, اور پہلی 4 صدیوں میں مسیحوں کو لوگ لوسیفر کہتے رہتے, لوسیفیرین کہتے رہے ہیں. بعد میں ایسا ہوا کہ اس کو مروڑ کر ابلیس کو, وہ تو تاریکی دینے والا. تو یہ کئی چیزیں ہیں. ہاں, اس کا مطلب ہے صبح کا ستارہ. صبح کا ستارہ کس کا؟ ابلیس کا نہیں ہے صبح کا ستارہ. وہ تو وہاں پہ اگر آپ حزقیل کی کتاب پڑھو, یسوع مسیح کو کہا گیا ہے, مسیح کو کہا گیا ہے کہ وہ صبح کا ستارہ ہے. صبح کا ستارہ. یہ دیکھو کہ جیسے یہ ایک طرح سے مذاق ہے ابلیس کو, اور گالی ہے دوسرے لفظوں میں مسیح کو, کہ وہ تاریکی جس کا نام ہے اس کو لوسیفر کہا گیا, اور مسیح کو صرف ویسے مان رہے ہیں جو بار بار کہتا ہے میں نور ہوں, میں ہوں جو روشنی دیتا ہوں. نور ہے جو تاریکی میں چمکتا ہے, نور ہے جو زندگیوں کو روشن کرتا ہے. اس لیے آج کا دن ہنوکا کا دن ہے, آج کا دن روشنی کا دن ہے, آج کا دن, جیسے میں اب ہندی زبان کی بات کہوں, آج کا دن دیوالی کا دن ہے. آج کا دن اتنی چراغاں کرنا چاہیے. اتنا بہت سارے لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں او جی ہمیں کرسمس نہیں منانا چاہیے. بھائی کیوں نہیں منانا چاہیے؟ مسیح کی ولادت کا دن, ولادت اصل میں ولادت کا مطلب ہے آنا, جب نمایاں ہونا. ولادت کا مطلب ہے پہچانا جانا. حالانکہ یہ چھوٹا دن ہے, یہ دسمبر کا مہینہ پورے سال کا, یہ 25 دسمبر پورے سال کا سب سے چھوٹا دن ہے. اسے بڑا دن کہتے ہیں. اس کو بڑا دن کہا گیا. کیوں بڑا دن کہا گیا؟ کیونکہ یہ مکابیوں کی بات کے ساتھ ملتا ہے کہ تم نے تو یہ ٹہنیاں جلا کے روشنی کی, آج بڑا دن ہے جب کہ نوروں کا باپ اس دنیا میں آیا ہے. آج فرشتے گا رہے ہیں, اور کیا, جیسے آپ نے وہ آیت پڑھی ہے کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح. کتنی بڑی بات ہے. صلح اس وقت ہوتی ہے جب بات واضح ہو جائے, جب دل صاف ہو جائے, جب دل صاف ہو جائے, جب بات واضح ہو جائے کہ یہ تو ہاں جی چلو اس میں تو کچھ نہیں. مسیح ہے جو صلح کا شہزادہ ہے, بالکل امن کا شہزادہ, امن کا شہزادہ ہے. مسیح ہے جو عجیب طرح سے اس نے ایک انسان کے درمیان صلح کروائی کہ اپنے آپ کو پیش کر دیا. تو اس میں اگر ہم یہ ان باتوں کے بارے میں سوچتے رہیں تو میں تمام دوستوں کو بھی یہ کہتا ہوں کہ اپنے گھروں پر خوب
चरागा करें, अपने एरिया में बहुत सारी रोशनी करें, अपने मन में बहुत सारी रोशनी करें, ताकि तारीकी निकल जाए। अगर तारीकी रखते हैं तो फिर आप पूरे तौर पर हम कह सकते हैं कि अबलीस का जोर है। लेकिन अगर हम यस्सु को मानते हैं तो वो दिलों को रोशन करता है, वो नई ताजगी देता है। अपने आस पड़ोस देखें, अपने एरिया में देखें कि कितने लोग हैं जिनके चेहरों पर खुशी नहीं है, जिनके मन में परेशानी ने घर कर लिया है, तारीकी है, मायूसी है, नाउमीदी है। यस्सु उम्मीद का चिराग है। अपने घरों में चिराग जलाएं, अपने घरों के जो मंडेर है वो वहां पर चिराग जलाएं, और लोग आपसे पूछें कि आज आप क्यों, चलो क्रिसमस की बात कहते हैं कि ना मनाओ, और अगर नहीं मनाते तो यस्सु नूर है, उसकी तो तारीफ करें, चिरागा तो करें, ताकि लोगों को पता चले कि यस्सु नूर है। बहुत शुक्रिया बिशप साहब, बहुत अच्छा पैगाम था और हम सब ने बरकत पाई है। आप सब ने ये पैगाम सुना और हम सब ने बरकत पाई है। हमने एक हफ़्ता पहले से इन प्रोग्राम्स की तैयारी कर रखी है, ताकि हर सुबह आप जब ये प्रोग्राम सुने तो आप ज़हनी तौर पर, दिली तौर पर तैयारी कर सकें। खुदावंद की आमद के एतवार आप देख रहे हैं, उसका ख़ास प्रोग्राम चल रहा है, और ये पूरा हफ़्ता हम इसी तरह हर सुबह इन पैगामात के साथ आपके साथ हाज़िर होंगे। तो हमें उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अपने कमेंट्स हमें ज़रूर भेजिएगा, इंतज़ार रहता है। और हमारी तरफ से BTL की टीम की जानिब से और बिशप साहब की जानिब से आप सबको ये खुशियाँ मुबारक हो। खुदा हाफ़िज़। जय मसीह।